ہمارے درمیان میدان علم و عمل کے بے تاج بادشاہ، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے درس و تدریس کے ساتھ ساتھ انتظامی امور کی صلاحیت سے بھی نوازا ہے، اور الحمدللہ جن کے زیر اہتمام جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم چھٹمل پور جو تعلیمی اور تعمیری ترقی کر رہا ہے، ہر کس و ناکس اس کا معترف ہے۔ ماشاءاللہ آپ جامعہ کاشف العلوم میں جائیں، حضرت والا کے اہتمام کو اور انتظام کو دیکھ کر داد دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تقریباً 60 سالوں سے حضرت والا نے کاشف العلوم ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے، جس سے حضرت والا کی ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کا پتہ چلتا ہے۔ اور الحمدللہ دوستو یقین جانیے، حضرت والا کے سامنے بڑے سے بڑا عالم حضرت سے باتیں کرنا اور حضرت سے گفتگو کرنا اپنے لیے سعادت مندی تصور کرتا ہے۔ یہ بھی آپ یقین جانیے کہ حضرت کے ساتھ حضرت کے دفتر اہتمام میں حضرت کے کمرے میں بیٹھ کر سادہ چٹائی پر جو روحانیت ملتی ہے وہ آپ کو عمدہ قالینوں پر نصیب نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ حضرت والا ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور حضرت والا کے بہت سارے خلفاء ہندوستان کے مختلف صوبہ جات کے اندر موجود ہیں، اور ایک ہمارے عزیزم صوفی محمد سمیر صاحب جو کہ بھوپال سے حضرت والا کی محبت میں آپ چلے آئے، اور خاص سفر حضرت کی دیدار کے لیے انہوں نے کیا، حضرت کی ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ وہ ہمارے درمیان بھائی سمیر بھائی اسٹیج پر تشریف لے آئے، بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ حضرت کی محبت میں یہ مستقل کل انہوں نے سفر کیا، اور بیچارے رات بھر پریشانی کے عالم میں کیسے کیسے مدرسے پہنچے، حضرت کی دیدار کر کے انہیں سکون ملا، اور آج الحمدللہ صبح سے بالکل حضرت کے ساتھ ہیں۔ حضرت نے الحمدللہ نے اپنے ساتھ لگا رکھا ہے اور رکھ رکھا ہے، نورانیت حاصل کر رہے ہیں، اکتساب فیض کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ حضرت نے انہیں دستار سے نوازا ہے، بڑی اس کی بات ہے، ان کے لیے سعادت کی بات ہے۔ اور ہمارے حضرت کی جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود، اتنے بڑے مدرسے کے محتمم ہونے کے باوجود حضرت والا کے اندر جو سادگی پائی جاتی ہے، اس پر یہ بھی دیکھ کر اشش کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت کا اتنا نام ہے، نامعلوم حضرت کے ساتھ کتنے خدا خادم ہوتے ہوں گے، کتنے خدام ہوتے ہوں گے، لیکن جب یہاں دیکھا کہ حضرت والا ایک سادے سی جو ہے چادر اوڑھے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حضرت والا کے ساتھ کی دیکھ کر اشش کرنے لگے۔ تو دوستو اتنے بڑے اللہ والے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور ماشاءاللہ جناب قاری محمد اخلاق صاحب جب حضرت کے پاس گئے اور جا کر کے یہ کہا کہ حضرت میرا آنا پیراک پور سے ہوا ہے، بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ گاؤں والوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حضرت کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمر کی کس پڑاؤ پر ہیں، اور بالکل حضرت کے اندر طاقت اور سکت نہیں ہے، چل سکے پھر سکے۔ رات کے 12 بجے آپ حضرات کی محبت میں آپ کے گاؤں میں آپ کے جلسے کے اندر تشریف فرمائے، یہ ایک آپ سے محبت کی دلیل ہے۔ قاری محمد اخلاق کا والہانہ تعلق ہے، حضرت سے کہا کہ حضرت آپ میرے جلسے میں آ جائیں، وہاں پر قدم رنجہ فرما دیں، آپ قدم رکھ دیں، چاہے دوستو حضرت کچھ کہیں یا نہ کہیں، جلسے کے اندر حضرت کا آ جانا، اسٹیج پر بیٹھ جانا اور یہاں سے بالکل آ کر کے دیدار کرا دینا، یہ سمجھ لیجئے ہمارے اس جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ الحمدللہ حضرت ہمارے درمیان تشریف فرمائے۔ قاری محمد اخلاق صاحب کی بہت محبتیں ہیں، یہ حضرت کو آپ کے درمیان میں کھینچ کر کے لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بڑے ہی ادب کے ساتھ حضرت سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت سب سے پہلے تو وہ بچہ جو حافظ قرآن ہوا ہے، وہ جس کے سر پر پگڑی ہے، وہ اپنے سر پر حضرت کا ہاتھ بھی رکھوائیں۔ کرسی بٹھائیں، اور جب تک حضرت تشریف رکھتے ہیں کرسی پر، ایک نعت ہے، آپ ذرا غور سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ ہر طرح کے دینی اصلاحی حمد و نعت و نظم منقبت مرثیہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی فرما دیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی ضرور